السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کی شرمگاہ سے 4 قسم کا پانی نکلتا ہے: حیض، نفاس، استحاضہ اور لکوریا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نکلتا ہے پیشاب پخانہ، اس کے وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ 4 قسم کی بات کر رہا ہوں میں: حیض، نفاس، استحاضہ اور لکوریا۔ یہ کس سے کہتے ہیں، ان کی مدت کیا ہے، کب سے کب تک ہوتا ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں مختصر سے وقت کے اندر ان کی تعریف کروں گا، ان کے احکام آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پر حیض۔ جو حیض کا خون آتا ہے وہ بچے دانی سے جب وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے، غالباً کم سے کم 9 سال کے بعد بچی بالغ ہوتی ہے، اور 55 سال تک تقریباً یہ خون آتا ہے، اس سے زیادہ بھی آ جاتا ہے بہرحال۔ تو یہ ہے کہ بچہ دانی سے یہ خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، ہر مہینے آتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم آیا ہے تو وہ پھر حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ 10 دن سے زیادہ آیا ہے وہ پھر حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس عورت کی عادت کتنی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے اس عورت کو 7 دن خون آتا تھا، لیکن اب 12 دن خون آیا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے 7 دن تو اس کے حیض کے ہیں، اور جو بڑھ گیا ہے خون وہ استحاضہ کا خون ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بتاؤں گا اس کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو حیض جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے۔ نمبر 2، نفاس۔ نفاس کس سے کہتے ہیں؟ جب عورت بچہ جنتی ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ نفاس کا خون ہے۔ اس کا حکم کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، یہ 10 دن بعد بند ہو سکتا ہے، 8 دن بعد بند ہو سکتا ہے، 15 دن بعد، 20 دن بعد، لیکن جو اس کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کے بعد وہ خون آیا ہے، 40 دن کے بعد وہ خون آ رہا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ استحاضہ ہے۔ 40 دن تک تو نفاس ہے، اس کے بعد یہ استحاضہ ہے۔ تو ایک اور مسئلہ اس میں سمجھ لیجیے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو 40 دن کی بجائے 42 دن، ہر دفعہ 42 یا 43 دن خون آتا ہے، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہے تو وہ فون کر کر اپنا مسئلہ معلوم کر سکتی ہے۔ بہرحال جو عدت ہے، جو نفاس کی جو مسئلہ ہے، وہ کم سے کم کچھ نہیں ہے، کبھی بھی آپ کا خون بند ہو سکتا ہے۔ اکثر عورتوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے نہیں بھائی چھلا پورا کرنا ہے پھر ہی نہانا۔ نہیں میری بہنوں، جب آپ کا خون بند ہو چکا ہے 10 دن بعد، 20 دن بعد، اس وقت آپ نہائے غسل کریں، نماز ادا کریں، اور شوہر کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر سکتی ہیں آپ۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں نا، کئی ایسی خواتین وہ چھلا پورا کرتی اس کے بعد نہاتی ہے، اکثر پڑھی لکھی خاتون، وہ 20 دن میں پاک ہو کے 20 دن کی نمازیں نہیں پڑھتی، وہ رمضان کے مہینے روزے نہیں رکھتی، وہ تو کتنی سخت بات ہے یہ والی۔ ٹھیک ہے، تو کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ زیادہ 40 دن ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر اس کو خون آ رہا ہے پھر وہ اپنے علماء سے رابطہ کر کر مسئلہ دریافت کر لے وہ۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، حیض اور نفاس۔ تیسرا ہوتا ہے استحاضہ۔ استحاضہ کہتے ہیں یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن سے کم آ گیا وہ استحاضہ ہوگا، 10 دن سے زیادہ آ گیا وہ استحاضہ ہوگا، 40 دن سے زیادہ آ گیا وہ استحاضہ ہوگا۔ اب استحاضہ کہتے ہیں بیماری کا خون۔ اب اس استحاضہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تمام عبادت کرنی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو استحاضہ آ رہا ہے، جیسے معذور کا حکم ہے نا، ویسے استحاضہ والی عورت کا حکم ہے، یعنی کہ نماز کے وقت وہ وضو کر لے گی۔ ٹھیک ہے، نماز کے وقت وہ وضو کرے گی۔ مثال ظہر کا وقت ہے، اب ظہر کے وقت اس نے وضو کیا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لے گی۔ ٹھیک ہے، خون آتا ہے تو آئی جائے، استحاضہ کا خون ہے، نہیں رک رہا۔ اب جب تک یہ نماز کا وقت باقی رہے گا اس وقت تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ اگر کسی اور طریقے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس نے
پیشاب پخانہ کر لیا، کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف خون آ رہا ہے، تو اس خون سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ معذور ہے، اس کو لگاتار خون بہہ رہا ہے، اور جب تک نماز کا وقت رہے گا اس وقت تک اس کا عموماً ہوتا یہ ہے کہ نماز کا وقت یاد رکھیے کہ جب بندے نے وضو کر لیا ہے اسی وضو سے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اگر وضو نہیں ٹوٹا تو 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے عموماً۔ لیکن جو معذور ہے، کیونکہ استحاضہ والی عورت معذور ہے، تو اب یہ جب تک نماز کا وقت رہے گا، جس وقت کے لیے اس نے وضو کیا اس وقت تک اس کا وضو باقی رہے گا، ورنہ اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا، لیکن اس صورت میں کہ جب صرف خون کی وجہ سے، اگر کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، حیض، ٹھیک ہے، نفاس، استحاضہ، اور چوتھے نمبر پر لکوریا۔ لکوریا بھی عورتوں کو، اکثر عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ لکوریا کے بارے میں پہلے بھی ایک بات عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ لکوریا اگر اس قدر زیادہ ہے، لکوریا اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، یعنی کہ نماز پڑھتی ہے تو پھر لکوریا، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لکوریا نکل آتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ بھی معذور ہیں۔ کیا بھائی آپ معذور ہیں؟ معذور کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اگر آپ کو اتنا وقت نہیں مل رہا کہ آپ وضو کر نماز پڑھ سکیں، نماز پڑھتی ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر شریعت معذور ہے کہ آپ صرف وضو کر لیں، ٹھیک ہے، اب وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب جو لکوریا آئے گا یا کپڑوں کو لگے گا تو اس صورت میں آپ کے جو انسان آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب جب تک وضو باقی رہے گا، یعنی کہ جب تک نماز کا وقت باقی رہے گا، اس نماز کے وقت کے اندر آپ کوئی بھی عبادت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ معذور ہیں۔ لیکن اگر وضو کسی اور چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو استحاضہ میں بتایا ہے، وہی صورت اس کے اندر ہے۔ اب جو مسئلہ سمجھنے والا وہی ہے، اگر کپڑوں کو لگ جائے، دیکھیں یہ 4 چیزیں ہیں، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز اگر کپڑوں کو لگ جائے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حیض، خون ناپاک ہے، استحاضہ کا ہو، نفاس کا ہو، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں لکوریا، کیونکہ یہ رطوبت ہوتی ہے، سفید پانی ہوتا ہے، اس سے بھی کپڑے، اگر کپڑوں کو لگ جائیں گے کپڑے ہمارے ناپاک ہو جائیں گے۔ مثالوں پر لکوریا میں کپڑوں کو لگ گیا ہے، اگر آپ کے کپڑوں کو لگا ہے اور آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ اگر کپڑوں کو لگا ہے، کپڑے پاک کر آپ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر واجب ہے کہ کپڑے پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھیں آپ۔ لیکن اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ آپ کپڑے بدل کر دوبارہ نماز پڑھ سکیں، جیسے کپڑے بدلیں گے، پاک کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر گندے میلے ہو جائیں گے، پھر میلے ہو جائیں گے، پھر وہ پانی لگ جائے گا، اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ آپ اسی طریقے سے نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ معذور کے حکم میں ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، بہت اہم مسئلہ تھا۔ آپ اس ویڈیوز کو دیکھا کریں اور آگے شیئر ضرور کیا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔